کیونکہ انہیں تو اللہ کا قرب تلاش کرنا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، تو اس لیے یہ کسی بھی صورت کسی بھی سنت کو ترک نہیں کرتے۔ بات یہ ہے کہ جو ان باتوں میں ملوث ہیں ان کا تو ذکر ہے ہی نہیں اصل میں۔ یہ تو صوفیاء کرام کے اس گروہ کا تعلق ہے جو بہت اوپر کے لوگ ہیں۔ یہ جن کا میں ذکر کر رہا ہوں ان میں یقیناً آج بھی بہت سارے ایسے حضرات ہوں گے جو آج بھی اس میں شامل ہیں، مگر اس میں جو ان طریقوں کے معاذ اللہ مخالف ہیں ان کا کوئی ذکر اس میں نہیں ہے، اس لیے کہ اور نہ ہی وہ گنتی شمار میں، ان کو صوفیاء کرام کے گروہ میں سمجھا بھی نہیں جاتا، اور نہ ہی یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا صوفیاء کرام سے کوئی تعلق ہے، کیونکہ جو ان کے درس پہ عمل نہ کرے وہ بھی تو ان میں سے نہیں ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ خاصان خدا میں سے جو لوگ مقبول ہیں، مقبول بارگاہ خداوندی ہیں، وہ بہت بڑے بڑے علماء ہیں، کوئی یعنی عام لوگ نہیں ہیں، بڑے چوٹی کے لوگ ہیں وہ، اور ان کے مطالعے میں جو کتابیں رہتی ہیں انہیں دیکھ کر کبھی کبھی بہت حیرت ہوتی ہے کہ ایسا بھی ہے، کیونکہ اگر ان کو علم دین مکمل طریقے سے نہ ہوتا تو پھر ان کی تعلیمات کا آگے بڑھنا یہ بہت مشکل بھی تھا، اور پھر ان کی تعلیمات معتبر ہوتی بھی نہیں۔ تو صوفیاء کرام کی وجہ سے اور تصوف کی وجہ سے اسلام میں اختلاف پیدا نہیں ہوا، بلکہ اسلام میں پیدا ہونے والا اختلاف رک گیا۔ آپ دیکھیے کہ صوفیاء کرام کی تعلیمات نے حکمرانوں کو اس بات پہ مجبور کیا کہ وہ شریعت کی پابندی کریں، اور جو ان سے اللہ اور رسول کے مطالبات ہیں ان کو وہ پورا کریں، اور کبھی بھی جو اولو العزم صوفیاء کرام ہیں، جو اولو العزم اولیاء کرام ہیں، وہ کبھی بھی نہ عہدے سے مروب ہوئے، نہ کسی کے مال سے مروب ہوئے، نہ انہیں کبھی یہ آرزو رہی کہ انہیں یہ مال مل جائے تو کیا بات ہے۔ اب اگر کچھ صوفیاء کرام کے پاس یہ سلسلہ رہا بھی کہ مال ہو ان کے پاس اور باقی چیزیں ہوں، تو اسلام مال کا مخالف تو ویسے بھی نہیں ہے، کیونکہ مال ہر زمانے میں ایک ایسی حقیقت رہا ہے جس کے بغیر دین پہ پوری طرح عمل کرنا ممکن نہیں ہے۔ میں پھر اپنا جملہ دہراتا ہوں کہ مال ہر زمانے میں ایک ایسی حقیقت رہا ہے کہ جس کے بغیر دین پر پوری طرح عمل مشکل ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ اگر آپ کے پاس حج نہ ہو، وہ اس طرح سے کہ اگر آپ کے پاس مال نہ ہو تو آپ حج بیت اللہ کی حسرت صرف دل میں رکھ سکتے ہیں، کر نہیں سکتے۔ آپ کہیں گے وہ تو فرض نہیں ہے، کیونکہ مال نہیں ہے تو فرض نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ دیکھیے، اس کا مطلب ہے کہ مال جس کے پاس ہے اس کا ایک امتحان بھی تو ہے نا کہ اس پہ حج فرض ہو گیا، اب اسے کرنا ہے، اس نے اب اگر حج نہیں کیا تو وہ گناہگار ہے۔ اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ استطاعت میں کیا کیا آتا ہے، ہو سکتا ہے کہ مال ہو، کچھ اور ایسا مسئلہ ہو کہ وہ یہ فرض ادا نہ کر سکے، یہ وہ، تو اس کا ایک الگ معاملہ ہے اور وہ ایک الگ بحث ہے پوری۔ لیکن فی الوقت نہ تو اس بحث میں جا سکتے ہیں اور نہ ہی اس بحث سے چشم پوشی کی جا سکتی ہے، اس بات کو مکمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اور جتنے اولو العزم صوفیاء کرام ہیں، یعنی فرائض سے لے کر اور ایک ایسی سنت جو عوام میں معروف بھی نہ ہو، اس پر ان کا عمل بڑی شدت سے ہوتا ہے، اور سنت پر عمل کی وجہ سے ان کو جو قرب خداوندی حاصل ہوتا ہے، اور سنت پر عمل کی وجہ سے ان کو جو قرب خداوندی حاصل ہوتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ سے ان کے لیے ایک انعام ہے۔ ہم سورہ فاتحہ روزانہ نماز میں پڑھتے ہیں، کبھی ہم نے اس کے مفہوم پہ غور کیا
ارشاد ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ انعمت علیہم ایک بلیغ ارشاد ہے، اور اس ارشاد گرامی میں یہ وضاحت نہیں فرمائی گئی کہ ان میں کون لوگ شامل ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ پہلے تو انبیاء کرام ہی ہوں گے، کیونکہ یہ انعام یافتگان میں سب سے اول درجے کے لوگ ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ جو لوگ انبیاء کرام کی تعلیمات کو پھیلائیں وہ بھی انعام یافتگان ہیں۔ تو اس میں انبیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت نبوت، اولیاء کرام، صلحاء کرام، یہ سب اس میں شامل ہیں، کیونکہ ان حضرات کی وجہ سے تعلیمات اسلامی محفوظ ہیں، اور یہ وہ حضرات ہیں جن کی وجہ سے اختلافات نہیں پڑتے دین میں۔ ان کی تعلیمات تمام اختلافات سے محفوظ ہوتی ہیں۔ اب جہاں تک اسلام میں صوفیہ کرام کے کردار کا تعلق ہے تو یہ بڑا مضبوط کردار ہے ان حضرات کا، اور اسلام میں جتنی آگے چل کر کہیں پہ ہم اس موضوع پہ شاید بات بھی کریں کہ صوفیاء کرام کا گروہ اسلام میں فرقہ بندی کو روکتا ہے، فرقے بننے سے روکتا ہے، اور ان کی وجہ سے کوئی بنیادی فرقہ اس لیے نہیں بنتا کہ وہ پہلے سے موجود تعلیمات پر عمل کرتے ہیں اور وہ تشریح نہیں کرتے جن کی وجہ سے اختلافات کی ایسے بنیاد پڑے کہ ایک نیا فرقہ وجود میں آ جائے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اگر اس میں جو ہے وہ صوفیاء کرام کا وہ گروہ شامل نہیں ہے جو ان تعلیمات کو صحیح معنوں میں سمجھ نہیں پایا یا کچھ اور معاملات ہیں، وہ نہیں ہیں اس میں۔ ان میں وہ لوگ مراد ہیں جو پائے کے اور چوٹی کے صوفیاء کرام اور اولیاء کرام ہیں، جو اللہ کے بارگاہ سے واقعی انعام یافتگان ہیں۔